السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب رسول مدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فاز حسين شيخ محمد الحكمان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. إنما بسم الله الرحمن إنما أموالكم أولادكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ آپ کی جائیداد، آپ کا مال اور آپ کے اولاد آپ کے لیے امتحان ہیں. یہ ایک امتحان ہے. آپ کو اسے اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے یا ان کی پرورش اچھی طرح سے کرنی ہے جس سے کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوں اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں. لوگ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، بالکل وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنا ایک چیز اور ان کو صحیح چیز سکھانا دوسری ہے. کئی لوگ محبت میں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بچہ صحیح ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کو ان کو درست کرنا ہے کیونکہ ہر کسی کی نفس ہے. جیسے بھی آپ نے ان کی پرورش کی ہے اسی طرح سے وہ بڑے ہوں گے، وہ ویسے ہی نکلیں گے، وہ اچھے بنیں گے. اگر آپ ان کو درست نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کے لیے ان کی پرورش کرے گا اور وہ بھی پھر برے ہی بڑے ہوں گے. آپ کو کیسے ان کی پرورش کرنی ہے؟ آپ کو ان کو اللہ عز و جل اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بڑا کرنا ہے. ان کو یہ حکم پورے کرنے ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 سال کے بعد بچے کو نماز سکھائیں. بالکل جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 1-2 سال کے تو وہ والدین کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، ان کی طرح کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ 7 سال کے نہیں ہوتے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے تو ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے اللہ کے ہاں. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں دھیرے دھیرے دین سکھانا ہے. 7 سال میں آپ انہیں نماز پڑھنا سکھائیں اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تب آپ زیادہ سختی کریں ان سے پوچھنے میں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہنے میں. ابھی ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. پہلے وہ آدھے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، کئی بار بیچ بیچ میں پورے دن کا بھی رکھ لیا کرتے تھے. تو آپ کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، آپ کو انہیں روزے سے بھی محبت کرانی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ایل بیبیک گول بیبیک، بچے کو بھوکا نہ رہنے دیں، فوراً اس کو کھلائیں، فوراً اس کو پلائیں. ہم آپ کو جو چاہیے دیں گے. آپ کا حکم سر، آپ کا خدمتگار آپ کی خدمت میں ہے. آپ انہیں اس طرح سے بڑا کرتے ہیں اور جب یہ آپ کو بعد میں پریشان کرتا ہے تو پھر لوگ حیران ہو جاتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عمر کے ہو جاتے ہیں، 14-15 سال کی عمر کے بھی، وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بعد میں روزہ رکھ لے گا کیونکہ یہ تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روزہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ بڑا گناہ کرتا ہے. نماز اور روزہ چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے.
آپ اس کی فضیلت کو واپس نہیں لا سکتے۔ آپ اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے رحم محسوس کر رہے ہیں، یہ رحم نہیں ہے، آپ نے اس پر ظلم کیا ہے، آپ اس کو اتنے سارے اجر سے محروم رکھ رہے ہیں، آپ اس کو اس اجر سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج امتحان ہے، بچے کو روزہ نہ رکھوائیں، نہیں تو یہ اپنی پڑھائی میں اچھا نہیں کرے گا۔ کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اس پڑھائی کا جو وہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے کچھ کر بھی دیا تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اور کچھ نہیں بھی کرتا تب بھی ویسا ہی ہے، بلکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے راستے پر ہوتے ہیں۔ جو بچے روزہ رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کی زیادہ مدد کرتا ہے۔ اس لیے آج کل لوگ نہیں جانتے پرورش کیسے کرنی ہے، کنبے کو نہیں پتا کہ بچوں کو درست کیسے کرنا ہے۔ وہ مشین، فون دے دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، اس سے پڑھائی کریں۔ بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کچھ خراب ہی نکلتا ہے اس سے۔ ہر چیز شیطان سے بھری ہے، پڑھتے ہوئے نہ جانے کون سی زہریلی چیز اس کے سامنے آ جائے اور اس کو پریشان کر دے، اس کی غیرت پر نشانہ سادھے۔ ہم اس دین کے لیے جیتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس دین کے لیے ہی سکھانا ہے کہ جئیں، جس سے کہ وہ اسلام پر بڑے ہوں۔ ایسا کریں بنا انہیں بور کیے ہوئے، لیکن کئی دفعہ آپ کو سخت رہنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کہا، یہ رمضان کا مہینہ مبارک ہے، بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے کہیں اور انہیں نہ روکیں جو رکھتے ہیں۔ اور سب سے ضروری چیز ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا روزہ توڑے، اس کا پھر کفارہ ہے۔ صرف اپنا روزے ہی جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے کفارہ ہے جو کہ اس کو کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی، اللہ نے ہمیں یہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے، ہمیں اسے خام خامے بیکار نہیں کرنی ہے۔ اللہ لوگوں کو عقل عطا فرمائے جس سے کہ وہ سیکھیں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، انسان سیکھتا ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے، سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتا ہے، اس لیے دھیان دیں۔ رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا ہے، بچوں کو خوش رہنے دیں۔ آج کل ویسے بھی روزہ لمبا نہیں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو حاجہ آنا، اللہ ان کا مقام اونچا کرے، وہ خریدتی تھیں۔ پرانے وقت پہ ایک بہت ہی خوبصورت رواج تھا، ہر روز کا کیا آپ اپنا روزہ بیچتے ہیں تو میں اس کو خرید لیتا ہوں، اور وہ ہمیں پیسے دیتی تھی۔ بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو بھی ہدیہ آپ انہیں دے سکیں اس کو اچھا بنائیں، نہیں تو افطار، سحور، ساری چیزیں بچوں کے لیے ایک اچھی چیزیں ہیں۔ رمضان کی برکت سے انشاءاللہ اچھی نسل آئیں گی، کیونکہ ہم سنتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بچوں کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ عز و جل بالکل ان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ انہیں شیطان کے شر سے، برے لوگوں کے شر سے انشاءاللہ، اور جو گمراہ ہیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ ابھی تو گمراہوں سے بھرا ہوا ہے یہ، اور گمراہ ہونے کو یہ کچھ اچھا دکھاتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔